جو عبارت ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہے کہ وقیلا بنیت المضمرات استغناء عن اعرابها باختلاف صيغها لاختلاف المعانی۔ قیلہ سے ایک قول کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور قیلہ کی طرف نسبت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے مصنف کے نزدیک۔ بحث کس میں تھی کہ مضمرات سارے کے سارے مبنی کیوں ہیں، ٹھیک ہے، ما ہوا وجہ بناء المضمرات۔ تو ابن ناظم نے ایک تو پہلے وجہ بیان کی تھی جس کی طرف ارتقاصہ میں اشارہ کیا کہ شبہات وضیح حروف کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے مبنی کہتے ہیں، اور ابھی یہاں پہ ابن ناظم نے یہ بیان کیا تھا کہ کیونکہ حروف کے ساتھ مانت کے طور پہ بھی شبہات پائی جاتی ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ بصریوں کے نظریہ کے مطابق یاہو میں تو ہو اور کاف وغیرہ تو یہ حرف بن کے معنی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی جو ہے نا حروف کے معنی کے ساتھ شبہات بہت گہری ہے، یعنی خود یہ حروف بھی بن کے معنی ادا کرتے ہیں، اور اگر اسم ہو تو پھر بھی ان کا معنی کیا ہے، وہی حرف والی ہوتا ہے۔ حرف والے معنی سے کیا مراد ہے، یعنی غیر مستقل معنی۔ تو لہٰذا چونکہ اس کی شبہات حروف کے معنی کے ساتھ ہو گئی ہی، تو یہ ہیں تو اسم، تو اس کو پھر کیا کہہ دیں گے، ہم مبنی کہہ دیں گے، یعنی اسم والا کیا کہے گا کہ آپ مورب کے جو ہے وہ خاندان سے نکل کے کس خاندان کے ساتھ تعلق پیدا کر لیے، مبنی والے کے ساتھ۔ تو یہ اصل یعنی قول ہے مضمرات کے مبنی ہونے کا۔ لیکن قیلہ والا قول کیا کہتا ہے کہ مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اعراب کی ضرورت ہی اس میں نہیں ہے، ضمیر میں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو اگر آپ کو فاعل چاہیے ضمیر تو اس کے لیے آپ کو ضمیر فعلی الگ مل جائے گی، مفعول کے لیے آپ کو چاہیے تو مفعول کے لیے ضمیر آپ کو الگ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر جو مختلف معنی عارض ہوتے ہیں فاعل اور مفعول کے اعتبار سے، اس کے لیے آپ کے پاس الگ صیغے موجود ہیں، یعنی الگ ضمیریں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ بالکل بات کہاں پہ کہی تھی ہم نے؟ فعل میں کی تھی، یعنی جو فعل میں بات کی تھی نا اس کی اصل والی وہی بات وہ کہاں پہ کرتے ہیں، ضمائر میں کرتے ہیں، کہ ضمائر اسم ہیں، اور آپ یہ کہتے تھے کہ اسم چونکہ ایک حالت پہ باقی رہتا ہے لہٰذا ہمیں فاعل مفعول کو واضح کرنے کے لیے اعراب کی ضرورت پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا ضمیر میں تو آپ کے پاس مختلف چیزیں موجود ہیں نا، مختلف کیٹیگری موجود ہیں، معنی ضمیر مفعولی الگ ہے اور ضمیر فعلی الگ ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں اعراب کی احتیاج ہی نہیں ہے، اور ضمیر میں ہم کیا کہہ دیں گے کہ ضمیر میں اصلی کیا ہے جی، مبنی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی شباہت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، شباہت وہاں پہ ڈھونڈی جاتی ہے کہ جب وہ اصل میں مورب ہو، اور پھر اسے مبنی بنانے کے لیے آپ کس کے ساتھ شباہت پیدا کریں، مبنی کے ساتھ پیدا کریں۔ تو اب قیلہ والا قول کیا کہتا ہے کہ ہمیں شباہت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بلکہ اصل میں بھی کیا ہے جی، یہ ہے ہی جو ہے وہ مبنی، کیونکہ اس کے مختلف معنی کے لیے مختلف صیغے موجود ہیں۔ اور پھر ابن ناظم کہیں گے کہ میرا جو والد ناظم ہے ان کے اشعار سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی جو ضمیروں کے مبنی ہونے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مختلف معنی کے لیے مختلف سیاق اور مختلف صیغے موجود ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ احتیاج ہی ہمیں نہیں ہے اعراب کی۔ تو عبارت میں آ جائیں، وقیلہ، قیلہ والا قول کیا کہتا ہے کہ بنیت المضمرات، کہ مضمرات کو مبنی کیا گیا، استغناء مفعول اجلی ہو جائے گا، اس کی علت کیا ہے، استغناء عن اعرابها، چونکہ ہم اس کے اعراب سے مستغنی ہو چکے ہیں، بے نیاز ہو چکے ہیں۔ اعراب سے بے نیاز ہونے کا سبب کیا بنا، باختلاف صیغها لاختلاف المعانی، کہ معنی کے مختلف ہونے کے لیے صیغے بھی یہاں پہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ معنی کے مختلف ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی فاعل والا اور مفعول والا معنی جس کے لیے اعراب چاہیے ہوتا ہے اس کے مختلف ہونے سے یہاں پہ ضمیروں کے صیغے بھی کیا ہو جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فعل کی طرح ہو گیا، جیسے فعل کے مختلف معنی کے لیے اس کے صیغے الگ ہو جاتے تھے، تو ضمیر کے بھی کیا صیغے مختلف معنی کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الشیخ، اور شاید یہی جو معنی ہے وہ معتبر ہو کس کے نزدیک، شیخ کے نزدیک۔ شیخ سے ان کی کیا مراد ہے، یہی ناظم جن کو یہ اپنا استاد کہہ رہے ہیں، یعنی یہی جو وجہ ہے نا قیلہ والی، یہی معتبر ہو فی بناء المضمرات، مضمرات کے مبنی ہونے میں یہی وجہ کیا ہو۔ اب اس کے اوپر شاہد کیا ہے کہ ناظم کا یہ نظریہ کیوں مان رہے ہیں، تو مصنف کیا کہیں گے کہ یہ جو اوپر والے شعر ابھی ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ جو 57 نمبر شعر تھا اس میں ابن ناظم نے سب سے پہلے کیا کہا تھا کہ ہر مضمر میں بنا واجب ہوتی ہے، یہ حکم بیان کر دیا۔ اگلے اشعار میں انہوں نے اس کی علت گویا کہ بیان کی کہ مضمر ہونے کی علت کیا ہے۔
اس کی علت انہوں نے کیا بیان کی کہ جو مجرور واقع ہوتی ہے وہ منصوب کی طرح ہے، رفع نصب جر کے لیے نہ ہے، اور اسی طریقے سے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ جو ہیں وہ رفع کے لیے کیا ہیں خاص ہیں۔ یہ تینوں قسمیں یہاں سے نکالی تھیں شعر کے اندر سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ناظم نے یہ جو تقسیم کی ہے ضمیر کی، وہ کس اعتبار سے کی ہے کہ رفع کے لیے کون سی ہیں، نصب کے لیے کون سی ہیں، جر کے لیے کون سی ہیں، دونوں کے لیے کون سی ہیں۔ تو یہ ساری جو وہ بیان کر رہے ہیں یہ کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ معنی کے لیے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ضمیر کی تقسیم ہوئی کس اعتبار سے رہی ہے؟ اعراب کے اعتبار سے رہی ہے، کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ضمیر کی آپ ہمیں بتائیں کہ جی مرفوع والی ضمیر کون سی ہے، منصوب والی کون سی ہے، مجرور والی کون سی ہے، تو یہ خود تقسیم بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضمیر کے اوپر یہ جو معنی فاعلی آتا ہے اور معنی مفعولی آتا ہے اور مجرور والا جو معنی آتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس الگ قسمیں ہیں ضمیر کی۔ تو الگ قسموں کو اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اس کے جو مختلف معنی ہیں، من حیث الرفع والنصب والجر یا من حیث الفاعل والمفعول والمجرور، اس اعتبار سے ہمارے پاس مختلف اقسام موجود ہیں۔ تو لہٰذا ناظم کا من حیث الاعراب رفع نصب اور جر کے اعتبار سے ضمیر کے تقسیم جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اس کے مفعولی اور مرفوعی اور جتنی بھی حالتیں آپ بنا لیں اس کے لیے ہمیں الگ کیا ضمیریں مل جاتی ہیں۔ ہاں کچھ مشترک بھی ہیں لیکن الگ بھی کیا ہمیں ملتی ہیں۔ یعنی کیسے؟ ولذالک، اسی وجہ سے، ذالک کا کیا مطلب؟ یعنی یہی وجہ ہے کہ چونکہ الگ صیغے موجود ہیں الگ معنی کے لیے، اسی وجہ سے عقبہ بتقسیمہا، ٹھیک ہے۔ مصنف نے کیا کی جی؟ عقبہ، اس بنا کی تعقیب کی، یعنی جب انہوں نے کہا نا بنا المضمرات کی بات کی، بنا المضمرات کی بات کہاں پہ کی؟ 57 نمبر شعر کے پہلے بیت میں، ٹھیک ہے جی۔ اس شعر کی تعقیب کی، تعقیب یعنی اس کے بعد لے کر ہے، اس شعر کی کس کے ساتھ تعقیب کی؟ بتقسیمہا، کہ انہوں نے ضمیر کی تقسیم کر دی، اور ضمیر کی تقسیم بھی انہوں نے کس اعتبار سے کی؟ بحسب الاعراب کی، کہ اعراب کے اعتبار سے جو ہے نا ضمیر کی تقسیم ہے۔ تو اعراب کے اعتبار سے ضمیر کی تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کسی اسم کو آپ تقسیم کرتے ہیں اعراب کے اعتبار سے، کہ یہ جی جو ہے وہ فاعل کے لیے یہ اسم آپ کے پاس ہو جائے گا، اور اگر آپ کو مفعول چاہیے تو یہ دوسرے والا اسم آپ استعمال کر لیں۔ تو یہ اعراب کے اعتبار سے تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کأنہ قصد بذالک، گویا کہ ناظم نے اس تقسیم کے ذریعے سے جو اعراب کے اعتبار سے تقسیم ہے کیا قصد کیا ہے؟ کہ اظہار علت البناء، کہ وہ بنا کی علت کو کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ فقال، پس اس تقسیم میں پھر انہوں نے وہ یوں جملہ کہا کہ وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبَ، کہ جو بھی ضمیر مجرور واقع ہوگی تو وہ منصوب کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مشترک ہو جائے گی۔ ہاں مرفوع کے لیے پھر کیا ہے ہمیں الگ چاہیے ہوگی۔ تو اس کا کیا مطلب اس شعر کا؟ الصالح للجر من الضمائر المتصلہ، کہ ضمائر متصلہ میں سے جو بھی صالح، صالح کیا مطلب؟ صلاحیت رکھتی ہے جر کے لیے، جر کو قبول کرتی ہے، اور وہ صالح للنصب، تو وہ نصب کو بھی کیا ہے؟ قبول کرے گی۔ تو یہ کلی قانون ہو گیا کہ جو بھی مجرور واقع ہوگی وہ منصوب بھی واقع ہو سکے گی۔ لا غیر، لیکن اس کا غیر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو منصوب واقع ہوتی ہو وہ ہمیشہ مجرور واقع ہو، جیسے یا کو آپ لے لیں۔ ہاں یا تو کیا ہے؟ ضمیر منفصل کی مثال ہے، منفصل کی ہے، منفصل کی، یہ مجرور واقع نہیں ہوتی۔ متصل کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ یعنی سب سے پہلے آ جائیں لا غیر کے اوپر، یعنی ہر وہ ضمیر جو جر کے لیے صالح ہے، یہ کلی قانون ہو گیا نا، ہر وہ ضمیر جو مجرور واقع ہوتی ہے فہو صالح للنصب، یہ قانون آ گیا۔ اب ہمارے پاس پیچھے دو چیزیں بچی نا، ابھی ہم نے کیا بات کی؟ جو جر کے لیے صالح ہے، تو پہلی دوسری چیز کیا ہے؟ جو نصب کے لیے صالح ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ جو رفع کے لیے صالح ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضمیر متصل نصب کے لیے صالح ہے وہ جر کے لیے بھی صالح ہوگی؟ یعنی اس کا الٹ کر لیں نا، قانون عکس کر لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ضرب کا میں آپ ضمیر منصوب لے کر آئے، کا منصوب ہے نا، تو یہ پھر مجرور بھی واقع ہو گیا بیکا کے ذریعے سے۔ ہو آپ لے کر آئے ضربہ، ہو میں متصل منصوب واقع ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ہی کر کے مجرور بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی عکس بھی صحیح لگ رہا ہے، یعنی کوئی ایسی ضمیر میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ جو ضمیر متصل ہو لیکن
ضمیر متصل منصوب ہو لیکن وہ مجرور نہ واقع ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مزید غور کریں. تو لہٰذا اس بنیاد پہ لا غیروں کی تفسیر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، لا غیروں کی تفصیل کیا ہوگی کہ جو ضمیر مرفوع ہوتی ہے الصالح للرفع، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے صالح ہو جی، نصب کے لیے بھی کیا ہو صالح ہو. ٹھیک ہے جی، یہ جر کے لیے بھی کیا ہو صالح ہو. کیوں؟ ہمارے پاس جو نا ضمیر ہے یہ تینوں کے لیے صالح ہے، لیکن نا کے علاوہ جو ضمیر مرفوع ابھی الف و نون اور یا مخاطبہ کی ہم نے مثال دی تھی، یہ تو فقط رفع کے لیے صالح ہیں. اس میں یہ قانونی آپ کو کلی قانون نہیں مل سکتا کہ جو بھی رفع کے لیے صالح ہو پھر وہ نصب اور جر دونوں کے لیے صالح ہوگی یا فقط نصب کے لیے صالح ہوگی، یہ پھر قانون کیا نہیں مل سکتا. تو لہٰذا لا غیروں کی جو ابن ناظم کی جو تفسیر بنتی ہے کہ جو جر کے لیے صالح ہوگی وہ نصب کے لیے بھی صالح ہوگی، لا غیر اور جو رفع کے لیے صالح ہوگی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں کیا نصب کے لیے کیا ہو صالح ہو، یہ والا غیر نہیں ملے گا. اب آپ سوال یہ کریں گے اچھا جو نصب کے لیے صالح ہے اس کا اگر الٹ کریں کیا وہ جر کے لیے صالح ہوگی؟ ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھی ہمیں قانون ثابت ابھی تک نہیں ہو سکا یا ہو گیا ثابت. چلیں فیصلہ بھی کر دیتے ہیں، ابتدائی فیصلہ. ٹھیک ہے، کہ جو بھی نصب کے لیے صالح ہوگی وہ جر کے لیے بھی کیا صالح ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا والمتصل وصال النصب، اور جو متصل ضمیر ہو اور نصب کے لیے صالح ہو اس کی ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک قسم کیا ہے کہ جو نصب کے لیے صالح ہے وہ رفع کے لیے بھی صالح ہوگی، صالح الرفع، اور دوسری کیا ہے کہ وغیر صالح لہو جو رفع کے لیے صالح نہیں ہوگی. فصالح منہ للرفع هو نا وحدها. ٹھیک ہے جی، جو اس ضمیر میں سے رفع کے لیے صالح ہے وہ فقط کیا نا ہے. ٹھیک ہے جی، وَلِذَالِكَ أَفْرَدَهَا بِهَذَا الْحُكْمِ، اور اسی وجہ سے نا کو اسی حکم کے ساتھ مصنف نے کیا کیا جی، ناظم نے کیا کیا، الگ بیان کیا اپنے اس شعر میں کہ رفع و نصب و جر نا صالح، یہ نا کو باقاعدہ کیا وہاں پہ ذکر کیا، یعنی نا کو باقاعدہ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر نا کے بجائے کیا کہتے ہیں، ضمیر متصل کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضمیر متصل کے لیے صالح ہے، کیا صالح ہے جی، ہر ضمیر متصل صالح ہے. کس کے لیے جی؟ رفع نصب اور جر کے لیے. تو نا کو باقاعدہ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع نصب جر میں جو مشترک ہے وہ فقط ہمارے پاس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور مثال اس کی کیا دی، اعرف بنا فإننا نلنا المنح، اس میں ہم کیا کہیں گے کہ فموضعنا جر بعد البا، با کے بعد کیا ہے، نا کا محل مجرور ہے، اور اننا کے بعد کیا ہے جی، اننا منصوب ہے، اور جو فعل ہے نلنا اس میں کیا ہے جی، وہ رفع بعد الفعل ہے، یعنی فعل نلنا کے بعد کیا ہے یہ فی محل رفع ہے. فموضعنا جر، اور یہ رفع ہو جائے گا. اچھا جی، ولما بینا ان الواقع من الضمائر المتصلة في الاعراب کلی هو نا، جب مصنف نے بیان کر دیا، یعنی ناظم نے جب بیان کر دیا کہ ضمائر متصلہ میں سے تمام اعراب میں جو واقع ہونے والا ہے وہ نا ہے، تو علماء، تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ان ما عداها من المتصل المنصوب، کہ اس نا کے علاوہ جو ہے نا ضمیر متصل منصوب جو بھی آپ لے آئیں گے، لا يتعدى النصب الا الى الجر، وہاں پہ جو نصب ہے وہ تجاوز نہیں کرتی مگر جر کی طرف. یعنی جو ابھی ہم قانون بیان کر رہے تھے کہ جو بھی ضمیر متصل نصب کے لیے صالح ہوگی وہ ہمیشہ کیا جر کے لیے بھی صالح ہوگی، یعنی الا الى الجر، یہ حصر ہوگی نا کہ وہ تجاوز نہیں کرتی، فقط تجاوز کرتی ہے تو کس کی طرف، جر کی طرف. وذالک، اور اس کی مثال کیا ہے، آپ یا متکلم کو آپ لے لیں، یا متکلم کہاں پہ ہوتی ہے، ہاں اف، یہ یا متکلم ہو نا، ضربنی، یہ یا متکلم ہے. یہ فاعل کے طور پہ واقع نہیں ہوتی، مفعول کے طور پہ واقع ہو رہی، تو یہی یا جو ہے وہ مجرور کے طور پہ واقع ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر میم حرف جارہ لگا سکتے ہیں، منی لی. ٹھیک ہے، وہ بلکہ اضافہ بھی ہوتا ہے، کتابی قلمی، یہ والا. دوسرے کیا کاف خطاب ہے، وہ ازارہ بکا اور بکا، ہاں الغائب ہے جیسے ہو ہے اور لہو ہے. تو لہٰذا جو بھی متصل منصوب ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہے، مجرور بھی ہوگی. یہ قانون بھی کیا ہمارے سامنے آ گیا.
وَيُعْرَفُ هَذَا مِنَ التَّمْثِيلِ فِي قَوْلِهِ، اور یہ بات جو ہے وہ مصنف کی جو مثال ہے ان کے اس قول میں اس سے بھی جانی جا سکتی ہے کہ ابن اکرمہ کا صلیح معاملہ کا والی مثال کہ فَأَوْقَعَ الْيَاءَ فِي مَوْضِعِ الْجَرْ بِالْإِضَافَہ، یا کو یعنی ابنی میں جو یا ہے اس کو کہاں پہ رکھا جی؟ محل جر پہ رکھا اضافت کی وجہ سے، تو لہٰذا یا جو ہے وہ مجرور واقع ہوگی، اور یہی یا کیا ہوتی ہے آگے بیان کریں گے کہ یہ نصب کے لیے بھی صالح ہے۔ فعلم انہا صالحۃ للنصب، جب مجرور واقع ہو رہی ہے تو اوپر قانون کیا بیان کیا تھا کہ جو بھی جر کے لیے صالح ہوتی ہے وہ نصب کے لیے صالح ہوتی ہے، تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ نصب کے لیے بھی صالح ہے، جیسے اکرمنی زید میں کیا ہے یا منصوب واقع ہو رہی۔ وَأَوْقَعَ الْكَافَ وَالْهَاءَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ بِالْمَفْعُولِ، اور انہی مثالوں میں مصنف نے کیا کیا، کاف اور ہا کو محل نصب میں رکھا مفعول ہونے کے سبب سے۔ کاف کہاں پہ رکھی جی توصیف صاحب؟ ہاں اکرم کا، اور ہا کہاں پہ رکھی توصیف صاحب؟ یہاں صلیح میں، صلیح میں جو ہا ہے یہ کیا ہے محل نصب میں مفعول کی وجہ سے۔ تو جب یہ منصوب ہو گئی ہے تو اب اس سے کلی قانون دوسرا نکالیں کہ جو بھی نصب کے لیے صالح ہوگی وہ کس کے لیے صالح ہوگی؟ جر کے لیے بھی کیا صالح ہوگی؟ فعلما، تو پس یہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ انہما صالحان للجر، کہ یہ دونوں کس کے لیے صالح ہیں؟ جر کے لیے بھی صالح ہیں۔ جر کی مثال اگرچہ نہیں دی ناظم نے، ابن ناظم خود مثال دے رہے ہیں، جیسے رغب تو فی کا میں جو کافی خطاب ہے یہ کیا واقع ہوگی جی؟ مجرور واقع ہو رہی۔ انہو میں کیا ہے؟ ہو کو کیا مجرور کر دیا، تو یعنی یہاں پہ قانون ہمارے پاس کیا آیا کہ جو بھی جر کے لیے صالح ہے وہ نصب کے لیے بھی صالح ہے، اور جو نصب کے لیے صالح ہے وہ جر کے لیے بھی صالح ہے، یعنی یہ جو قانون اوپر ہم بیان کر رہے تھے ابن ناظم نے کیا اس کو بھی واضح الفاظ میں یہاں پہ بیان کر دیا۔ یختلف حال الکاف بحسب احوال المخاطب، یہ جو کاف خطاب ہے نا، ضرب کا اکرم کا، اب یہاں پر بھی وہی بصریوں والی باتیں ہیں سیبویہ والی کہ آپ اس کا اگر تثنیہ اور جمع بناتے ہیں تو اس میں کما جب آپ کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو اصل ضمیر کیا ہے آپ کے پاس؟ وہی کا ہی ہے، اور جو آگے میم اور الف لگا رہے ہیں اس کو علامت تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فقط میم لگا رہے ہیں اس کو بھی کیا علامت جم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ایاہو میں کہتے تھے، ایاہو میں جو ایاہ کو ضمیر کہتے تھے، اور آگے اگر ہما لگا دیا تو ہما کو کیا کہتے تھے؟ یہ علامت تثنیہ بن گئی ہے۔ تو کاف میں بھی یہی کہتے ہیں صورت حال ہے۔ یختلف حال الکاف بحسب احوال المخاطب، مخاطب ان جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں اس کے حالات تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کاف کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ فتکون مفتوحۃ للمخاطب، اگر کیا ہے مخاطب یعنی مذکر ہے تو اس کے لیے کاف کیا ہوتی ہے؟ مفتوح ہوتی ہے، اور مکسورہ ہوتی ہے کس کے لیے؟ مخاطبہ کے لیے یعنی مؤنث کے لیے۔ وموصولتاً فتکون مفتوحۃ وموصولتاً، اور یہ موصول ہوتی ہے میم کے ساتھ، موصول کیا مل جاتی ہے، وصل سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اسے جوڑ دیا جاتا ہے میم کے ساتھ اور الف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ جو میم اور الف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ کس کے لیے جوڑا جاتا ہے؟ للمخاطبین، اگر وہاں پہ دو مرد ہوں دونوں کیا ہوں؟ مخاطب ہوں، ٹھیک ہے۔ والمخاطبتین، اور اسی طریقے مخاطبتین کے لیے بھی کیا جوڑا جاتا ہے، یعنی کما جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وبمیم ساکنۃ، اور میم ساکنہ یا مضمومہ کے ساتھ کیا جوڑا جائے گا؟ کم اور کمو دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ للمخاطبین، ٹھیک ہے، مخاطبین پڑھیں گے جمع۔ وبنون مشددہ، اور نون مشددہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی کنہ میں جو ضمیر اصل میں ہے وہ کا ہے، ٹھیک ہے، جو نون آ رہی ہے یہ اس کے ساتھ علامت بن گئی، علامت تانیث، علامت تانیث کہہ دیں یا اسے کیا کہتے ہیں؟ علامت جمع مؤنث کی، جمع مؤنث کی علامت۔ وبنون مشددۃ للمخاطبات، نحو، ہاں مخاطبات کے لیے نون مشدد ساتھ جوڑا جائے گا۔ اب سب کی مثالیں اکٹھی دے رہے ہیں، اکرم کا، اکرم کے، اکرمکما، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہو جائے گا۔ اکرمکم یہ فقط جمع مذکر کے لیے، اور اکرمکن یہ کیا ہے جی؟ جمع مؤنث کے لیے۔ والہاء کذالک، یہ جو ہو ضمیر ہے، ضمیر مفعولی، یہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر اس کو آپ مؤنث کے لیے لے کر جائیں تو ہا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ الف کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے نا۔ فتضم للغائب، پس اس کو غائب کے لیے ضمہ دے دیتے ہیں، وتفتح للغائبۃ، اور غائبہ کے لیے فتح دے دیتے ہیں، اور فتح دینے کے بعد الف بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس الف کو نحوی کیا کہتے ہیں؟ علامت تانیث کہتے ہیں، ہا میں، ٹھیک ہے جی۔ لہا مثلا کہتے ہیں، لہا ما کسبت و لہو ما کسب،
تو یہ لہا میں آ رہی ہے، ہا میں الف جو آ رہی ہے، اس الف کو ضمیر نہیں کہتے، ضمیر کیا ہے؟ وہ ہا ہی ہے جو مفتوح ہے، الف کو کیا کہتے ہیں؟ علامت تانیث کہتے ہیں۔ وَتُوصَلُ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ بِمَا تُوصَلُ بِهِ الْكَافُ، اور اسے تثنیہ اور جمع میں اس کو جوڑ دیا جاتا ہے بما، اسی چیز کے ساتھ کہ جس کے ساتھ کاف کو جوڑا جاتا تھا۔ کاف کو ماں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا تثنیہ میں، تو اس کو بھی کیا ہما، ماں کے ساتھ جوڑیں گے، وہاں پہ میم آتی تھی جمع میں، اس میں کیا ہم آ جائے گی، ہم آ جائے گی، اور وہاں پہ نون مشدد ہوتی تھی تو یہاں پہ نون مشدد آ جائے گی، ہننا ہو جائے گی۔ اب سب کی مثالیں کیا ہیں؟ اکرمہ، اکرمہا، اور اکرمہما، اور اکرمہم، اور اکرمہن۔ تو یہ تو ہمارے پاس قانون آ گیا کہ یہ جو ضمیریں ہیں ہو اور کاف والی جو ضمیریں ہیں، جتنے بھی ہو اور کاف والی سارے لے لیں، تو ہو اور کاف والی جو نصب کے لیے آتی ہیں تو یہ جر کے لیے بھی کیا آئیں گے، یہ ہو کاف اور یا ہوئی، یا بھی اسی میں ہوگی نا، ٹھیک ہے، ہو اور کاف اور یا۔ وما عدا ما ذکرنا من الضمائر المتصلۃ مختص بالرفع، اور ما عدا اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ضمائر متصلہ ہیں وہ کس کے ساتھ خاص ہیں جی؟ رفع کے ساتھ کیا خاص ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ تا الضمیر، الف الضمیر، واو الضمیر، یا المخاطبہ، اور نون الناس، یہ 5 ہوگی نا ٹوٹل، ٹھیک ہے، یہ 5 کے 5 کیا ہیں جی؟ رفع کے ساتھ خاص ہیں۔ تا کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ فتا تضم للمتکلم وتفتح للمخاطب وتکسر للمخاطبہ، 3 کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ متکلم کے لیے تو ہوگا ضرب تو، مخاطب کے لیے ضربتا ہو جائے گا، اور مخاطبہ کے لیے ضربتے ہو جائے گا۔ وَتُوصَلُ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ بِمَا تُوصَلُ بِالْهَا، اب جو تما اور تم پڑھیں گے نا اس میں بھی یہ کہیں گے ہم کہ اصل ضمیر تو ہی ہے، جو ما آ رہا ہے اور کیا ہے تم میں میم آ رہا ہے، یہ علامات ہیں فقط، یعنی جس کے ساتھ ہا کو جوڑا جاتا تھا وہی صورتحال ہو جائے گی۔ فعلت، فعلتا، فعلتے، آگے کیا کہیں؟ فعلت ما، فعلتم، فعلتن، یوں ہو جائے گا۔ والالف للاثنین والواو لجماعت الذکور العقلاء، دوسری ضمیر کیا ہے؟ الف ہے، الف کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ اثنین کے لیے ضمیر کے طور پہ، ضربا میں دوسرا صیغہ ہے، اور واو کیا ہے؟ جمع مذکر عقلاء کے لیے استعمال ہوتی ہے، ضربو ہے۔ اور تیسری میں کیا؟ یا مخاطبہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کل فاعل من قولی، جیسا کہ ناظم کے اس قول میں یہ فاعل باقاعدہ واقع ہو رہی تھی، سلیح ما ملکا، سلیح میں یا جو ہے وہ فاعل کیوں ہے جی؟ کیونکہ یہ مؤنث کے لیے ہے نا، یا مخاطب ہے، ٹھیک ہے، تم سوال کرو، سلیح تم سوال کرو۔ و نون الناس 5ویں نمبر پہ نون الناس لے ہیں، جیسے الہندات یقمنا، ٹھیک ہے۔ وَيَشْتَرِكُ الْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ فِي الْمَجِيءِ لِلْمُخَاطَبِ تَارَةً وَالْغَائِبِ أُخْرَىٰ، الف واو اور نون یہ مشترک ہے کس بات میں؟ کہ کبھی یہ مخاطب کے لیے آتی ہے اور کبھی کیا غائب کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ الف کیا ہے وہ غائب کے لیے کہاں پہ آتی ہے جی؟ مثال دیں۔ کیوں بھائی؟ الف ضمیر ابھی ماضی کے صیغے میں ہے نا، دوسرے نمبر، ضربا، ٹھیک ہے، اور یہ الف کیا ہے؟ مخاطب کے لیے آ جائے کہاں پہ؟ اضربا میں، ہاں، فعل امر میں آپ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں رہیں گے تو ضربا یہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ غائب کے لیے۔ جیسے آپ فعل امر میں کنورٹ ہوں گے تو وہی کس میں چلی جائے گی؟ مخاطب میں کیا چلی جائے گی۔ واو کی اس طریقے کی مثال دیں، ضربو، اضربو میں چلے جائیں۔ نون جم کی مثال دیں، اضربنا، یہ مخاطب کے لیے ہو جائے گی، اور ضربنا کس کے لیے ہو جائے گا؟ غائب کے لیے ہو جائے گا۔ وَلِذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی وجہ سے ناظم نے جو ہے وہ اپنے اس قول کے ساتھ اشارہ کیا تھا کہ لما غاب غیرہ، کہ جو غائب اور غیر غائب، غیر غائب سے ان کی کیا مراد تھی؟ مخاطب تھی، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ غیر غائب سے مراد متکلم نہیں ہے، مخاطب ہیں، جیسے قامہ، اور دوسرا کیا ہے؟ اعلما، فعل امر ہے، اور الف بھی کیا ہے اس کی؟ وہی الف فاعل کی ہے۔ تقول افعل و افعل و افعلن، فالالف ضمیر للمخاطبین، الف کیا مخاطبین کے لیے ہو جائے گی، اور واو ضمیر المخاطبین، اور نون کیا ضمیر المخاطبات۔ اسی طریقے سے فعل ماضی میں آیا تو فعل، فعلوا، فعلنا کہتے ہیں، یہاں پہ آپ الف کو کیا کہتے ہیں؟ فالالف ضمیر الغائبین، اور واو کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر الغائبین، اور نون کو ضمیر الغائبات کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ ضمیر مرفوع جو مستتر ہوتی ہے اس کی کیا گفتگو ہے، چلیں اس کو پھر الگ سے کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔